بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے مبادئ الفلسفہ۔ فلسفہ کا پڑھنا اور پڑھانا یہ کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے لیے 4-5 وجوہات ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ یونان کا جو عقیدہ ہے اس کا تو ابھی صرف نام ہے، یہ اعتراض ہو رہا ہے، تو اس پر کیوں مدارس میں اس پر ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اس کی جگہ پر مفید جو علوم ہے وہ پڑھائیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو عقائد ایک مرتبہ پیدا ہوتے ہیں اور شروع ہوتے ہیں تو اس کی اگرچہ وہ ختم ہو جاتے، لیکن جو بنیادی خیالات ہیں وہ شکلیں بدل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو دین کا طالب علم ہوتا ہے وہ اگر کسی کو دعوت دینا چاہتا ہے تو ان کے لیے جس کو دعوت دی جاتی ہے ان کی بنیادی عقائد اور نظریات سے باخبر ہوں اور ان کو دلائل سے سمجھا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو عقائد اسلام ہے اور نظریاتی یونان یعنی فلسفہ یونانیہ ہے، اس کی تقریباً بہت زمانے سے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ آرائی جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ تو متکلمین اسلام نے ان پر بہت رد بھی کی ہے اور اس کی جو آراء ہے اس کے خلاف رائے بھی قائم کی ہے۔ تو جو طالب علم یعنی علم کلام کا طالب علم ہے، سب سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ فلسفہ کی جو بنیادی نظریات ہے اس سے واقفیت حاصل کرے، تاکہ علم کلام میں علی وجہ البصیرت اس پر رد بھی کر سکے اور اس کو پڑھ بھی سکے اور اس کو حاصل بھی کر سکے۔ ابھی فلسفہ جو ہے اسلام میں، فلسفہ یہ اسلام یعنی مسلمانوں میں کب رائج ہوا؟ تو سب سے پہلے جو خالد ابن یزید تھا اس کے دور میں، یزید الاموی، اس کے دور میں، پھر منصور عباسی کے دور میں، منصور عباسی، پھر ہارون رشید کے دور میں، اور پھر مامون کے دور میں۔ مامون جو ہے یہ عباسیہ خلیفہ، خلیفہ عباسیہ کا دوسرا خلیفہ ہے، خلافت عباسیہ کا دوسرا خلیفہ ہے۔ ہارون رشید جو ہے یہ 5واں خلیفہ ہے، اور مامون جو ہے یہ 7واں خلیفہ ہے۔ ان کے ادوار میں فلسفہ کو بہت ترقی ملی، لیکن خاص کر مامون کے دور میں فلسفہ اور حکمت کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی، اور اس نے جب تراجم مکمل کی تو سب لوگوں کو اجازت دی کہ آپ پڑھیں اس کو، اور اس پر بحث مباحثہ کی مکمل اجازت دے دی۔ تو لوگوں نے اس پر آزادانہ بحث مباحثے شروع کی۔ تو جب بحث مباحثے شروع کی تو اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلے گئے، اور اس فتنہ کا شکار جو ہے وہ سب سے زیادہ معتزلہ ہو گئے۔ پھر علماء کرام نے جب یہ حالت دیکھی، لوگوں کی یہ حالت دیکھی، تو بہت زور و شور سے اس فلسفیانہ عقائد اور نظریات جو ہے اس کے تردید کی۔ تو جنہوں نے تردید کی اس کو کہتے ہیں متکلمین۔ جنہوں نے ان کی تردید کی، فلسفیانہ عقائد کی تردید کی، اس کو کہتے ہیں متکلمین۔ اور ان متکلمین یعنی ان علماء کرام نے جو علم اس کے خلاف مدون کیا، فلسفہ کے خلاف، اس کو کہتے ہیں علم کلام۔ متکلمین اور علم کلام۔ ابھی یہاں پر اس لیے جو علم کلام کی جو زیادہ کتابیں ہیں اس میں فلسفیانہ ابحاث ہیں، اسے بڑی بڑی ہیں۔ سب سے پہلے جو متکلمین اور علم کلام کی جو کتابیں ہیں، مواقف ہے اور شرح مواقف ہے، مقاصد ہے تفتازانی رحمہ اللہ کی شرح مقاصد ہے، اور پھر جو درسی کتاب ہے شرح العقائد النصفی جو درس نظامی میں داخل ہیں، اس میں بھی فلسفیانہ ابحاث ہے۔ اساتذہ کرام جب اس کو پڑھاتے ہیں اور جب کسی کے مسئلے پر رد کرتے ہیں تو طلباء کو بہت مشکلات ہوتے ہیں،
طلباء کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اب اس بحث میں ہمیں کیا ہے. تو اس وجہ سے طلباء کے لیے ضروری ہے کہ فلسفہ کو اور فلسفہ کے جو بنیادی عقائد ہیں اس سے واقفیت حاصل کرے تاکہ عالم کلام جو ہے علی وجہ البصیرت پڑھ سکے. تیسری بات یہ ہے کہ فلسفہ میں بھی مفید چیزیں ہیں. اگر اخلاق حسنہ، اخلاق سیئہ اور دوسری بھی بہت ساری چیزیں، فلکیات ہے، عنصریات ہے اور طبعیات ہے، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ جو علامہ حسین ابن معین الدین مبزی کی جو کتاب ہے مبزی، اس نے اپنی کتاب میں اس سے پہلے جو ہے وہ ہدایت الحکمت اور عادت سعدیہ پڑھاتے ہیں، پھر ہدایت الحکمت جو ہے اس پر مبزی نے بحث کیا اور اس کے جو دلائل ہے اس کو تار کیا ہے. اور اس میں طلباء کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ پتہ اس کو چلتا ہے طلباء کو کہ کس طرح ایک باطل نظریے کو رد کرنا ہے اور اس کو رد کرنا ہے، اس پر دلائل قائم کرنا، اس کو تار کرنا کس طرح ہے. تو اس وجہ سے مبزی میں وہ ریہرسل کی جاتی ہے. تو مبزی جو ہے اس میں فلسفے کے سارے اگر ہم فلسفے کے اصطلاحات اور یہ سمجھیں گے تو مبزی پڑھنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. اور طلباء کو فلسفہ کے جو بنیادی اصطلاحات ہیں وہ اس سے بے خبر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے مبزی پڑھنا اس کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ ہے اس کے پڑھنے کے طریقے، پڑھنے کی وجہ کہ ہم فلسفہ کیوں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں. باقی یہاں پر فلسفہ کی تعریف ہے. فلسفہ کیا ہے؟ یہ کلمۃ یونانیۃ، یونانی لفظ ہے. کیا ہے؟ یونانی کلمہ ہے، گریک ورڈ ہے. تو گریک یعنی یونانی لفظ ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ العلم والحکمہ، علم و حکمت اور دانش، فلسفہ کا معنی ہے. اور یہ مرکب ہے، مرکبۃ من فائلہ سے مرکب ہے اور صوفہ سے مرکب ہے. صوفہ تو فائلہ کا معنی ہے بمعنی الایثار، ایثار کا معنی ہے ترجیح دینا اور فضیلت دینا، اور حب نے محبت کرنا یا محبت. تو ترجیح ہے، فضیلت دینا، محبت کرنا. ومن صوفہ بمعنی العلم والحکمت، علم و حکمت، ان سے مرکب ہے. لیکن یہ فلسفہ جو ہے سب سے پہلے فلسفہ یونان کے لیے بولا جاتا تھا، فلسفہ یونان کے لیے. اور فلسفہ پہلے جو مستعمل تھا وہ کس کے لیے مستعمل تھا؟ مفید علم کے لیے، مفید علم کے لیے اور حقیقی علم کے لیے مستعمل تھا یہ لفظ پہلے. ابھی جو فلسفے کا لفظ ہے، فلسفے کا جو لفظ ہے یہ ابھی مستعمل ہے کس کے مقابلے میں؟ وحی الہی کے بارے میں، یعنی علم وحی کے بارے میں، علم وحی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ فلسفہ ہے اور ایک ہے علم وحی. فلسفہ جو ہے یہ کہتے ہیں غور فکر کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت جاننا، غور فکر کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت جاننا، تو اس کو فلسفہ کہتے ہیں. لیکن فلسفہ جو ہے یہ ابھی متعدد معنوں میں مستعمل ہے. مثلا کسی خاص شخص یا جماعت، کسی خاص شخص یا جماعت کا عقیدہ و
نقطۂ نظر. نمبر 1 معنی یہ ہے اس کا. نمبر 2 معنی اس کا یہ ہے کہ کسی چیز کی حقیقت بیان کرنے کے لیے منطقی انداز گفتگو، اس کو بھی فلسفہ کہا جاتا ہے. نمبر 3 ہے کسی فن کو منظم شکل اور منطقی انداز میں بیان کرنا. نمبر 4 اخلاق، جمالیات، ماورائے طبعیت چیزوں کو بیان کرنا، اس کو بھی فلسفہ کہتے ہیں. اور وجوہ منقولات کی وجوہ عقلیہ، منقولات کے وجوہ عقلیہ بیان کرنا، اس کو بھی فلسفہ کہا جاتا ہے. نمبر 5 تو امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کو حکیم الاسلام اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے منقولات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد اور تعزیرات وغیرہ اس کی وجوہ عقلیہ کو بیان کیا ہے، تو اس وجہ سے اس کو حکیم الاسلام کہا جاتا ہے. ابھی جب بھی فلسفے کا لفظ مطلق بولا جائے تو فلسفہ ان معنوں میں ہے، لیکن جب مطلق بولا جائے تو اس سے فلسفہ یونانی ہی مراد ہوگا. دوسرا ہے فلسفی. اس فلسفہ میں ایک ہے معنی فلاسفی. ابھی یہ فلسفی جو ہے یہ فلسفہ کے معنی میں ہے، اور ایک ہے فلسفی و فیلسوف. فلسفی اور فیلسوف جو منصوبان الی الفلسفہ، فلسفہ کی طرف منصوب ہے، اور اس کا معنی ہے محب العلم والحکمہ، یعنی علم و حکمت سے محبت کرنے والا، اور اس کا جو اس کے لیے جو نام مستعمل ہے وہ ہے فلاسفی، فیلسوف، منصوبان الی الفلسفہ، اور یہ دو نام جو ہے منصوب ہے فلسفی کی طرف کہ فلسفہ، اور اس کا معنی ہے یعنی فلسفی اور فیلسوف اور فلسفر کا معنی ہے محب العلم والحکمہ، یعنی علم سے محبت کرنے والا اور حکمت سے محبت کرنے والا. ابھی فیلسوف کا لفظ جو ہے پہلے کس نے رکھا؟ یہ سقراط جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 400 سال پہلے اس نے اپنے لیے یہ نام تجویز کیا، اور اس نے جو سوفسطائیہ ہے اس کے مقابلے میں اپنے لیے یہ نام یعنی اس سے امتیاز کے لیے اپنے لیے یہ نام تجویز کیا تھا، اور اپنے لیے یہ نام رکھا تھا کہ فیلسوف یعنی محب العلم والحکمت. اس وجہ سے اس کو فیلسوف کہا جاتا تھا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ فلسفہ ہم کیوں پڑھتے ہیں، فلسفہ کی تعریف کیا ہے، فلسفی اور فیلسوف جو ہے اس کی تعریف کیا ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.